بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ جل شانہ نے فرمایا اپنے پاک عظیم کلام قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ میرے نبی کا ذکر ان کے پاس جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل، ان کتابوں میں ذکر مصطفیٰ کو پاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تورات و انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، اور یہی تورات و انجیل والے ابتداءً ایک آنے والے نبی کے منتظر تھے، ایسی شخصیت کے کہ جن کے آنے کی بشارتیں انبیاء و رسل نے دی، اور جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد تشریف لے آئے تو ان نے آپ کو پہچانا بھی لیکن مانا نہیں۔ آج یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بشارت تورات میں انجیل میں نہیں، بالفرض اگر آپ کی نبوت کی بشارتیں تورات میں انجیل میں مذکور نہ ہوتی تو علماء یہود و نصارہ جب یہ آیتیں جو میں نے ذکر کی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جب یہ آیتیں پڑھی جاتی تھی اور صحابہ اکرام ان آیات کی تلاوت کرتے تھے تو اس دور کے یہود و نصارہ کہیں بھی یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ بھئی یہ آیتیں غلط ہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے، بلکہ یہود تو ضرور ضرور مشرکین مکہ کو جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دشمن تھے انہیں آگاہ کرتے، بتاتے، کیونکہ وہ تو کمزوریاں تلاش کرتے تھے، وہ تو دین میں عیب تلاش کرتے تھے، مگر کہیں بھی ایسا منظر نظر نہیں آتا۔ اور جو یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے انہیں یہ ضرور جا کر بتاتے کہ تم غلط جا رہے ہو، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء یہود کے مدرسے میں جا کر بیان کرنا، ان کے سامنے اپنی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا، یہ اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ آپ کو ان بشارتوں کا یقین تھا کہ میں ہی وہ نبی کریم ہوں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ کتب تاریخ و سیر کو دیکھا جائے تو اس میں بڑا واضح ہے۔ آپ علیہ السلام جب 12 سال کی عمر میں شام کی طرف گئے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، تو وہاں ایک نصرانی راہب سے ملاقات ہوئی، بحیرہ راہب جس کو کہا جاتا ہے۔ اس نے آپ کو نشانیوں سے پہچانا اور کہا کہ یہ وہی نبی کریم ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر 25 سال کی عمر میں جب آپ دوبارہ شام گئے تو نستورہ راہب نے نشانیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر یہ کہا کہ یہ ہی نبی آخر زمان ہے۔ اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل
جو کہ تورات انجیل و زبور کا علم رکھتے تھے ان کے پاس لے کے گئے۔ ورقہ بن نوفل نے ساری بات سنی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا ذکر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، جن کے متعلق بشارت دی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مجوسی تھے، آگ پرست تھے، گھر سے بھاگے، عیسائیت اختیار کی، مختلف عیسائی پادریوں کے پاس رہے، علم حاصل کیا۔ اپنے آخری استاد کو جب وہ فوت ہو رہے تھے ان سے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں، تو اس نے کہا کہیں نہیں جانا، نبی کا انتظار کرو جو کھجوروں والے شہر میں یعنی یثرب میں، مدینے میں آئیں گے، اور وہ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے، ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں آزمائشی طور پر آزمائیں اور پرکھیں اور دیکھی، اور حضور علیہ السلام کو ان نشانیوں میں پورا اترتا ہوا جب دیکھا تو کلمہ پڑھ لی۔ نجاشی شاہ حبشہ کے پاس صحابہ گئے، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی، اس کی آنکھوں سے جاری آنسو جاری، اور اس نے کہا یہ تورات اور انجیل اور قرآن ایک ہی اللہ کے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ اس نے ایمان قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ جب آئے انہوں نے حضور علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا تو کہنے لگے کہ اتنا حسین اور خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور ان نے چہرے سے حضور کی نبوت پر ایمان لے کے آئے۔ اللہ فرماتا ہے یعرفونہ، یہ پہچانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہی آمنہ کے لال سید الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، لیکن لیکتمون الحق، یہ حق کو چھپا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واضح اعلان کروایا کہ میرے محبوب آپ اعلان کیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس، اے لوگو، محدود نہیں، اے عرب نہیں، اے عجم نہیں، اے شرق و غرب والے نہیں فرمایا، کالے اور گورے کی بات نہیں کی، ایھا الناس، اے لوگو، قیامت کی صبح تک آنے والے فرد کے لیے بھی حضور ہی نبی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، میں کالے اور گورے کا نبی بن کر آیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں ساری مخلوق کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اور مخلوق میں جتنی بھی مخلوقات کا آپ تصور کر سکتے ہیں، زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے جنات ہیں، درند و پرند ہیں، سمندری مخلوقات ہیں، آسمانوں پر فرشتے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ میں ان سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب اگر کسی کو نجات چاہیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاؤں کے نیچے آنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اسے حضور کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں ربیع الاول میں آپ کی تشریف آوری ہے۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں